ہاتھوں کو خیر سے بھرنے والے کلمات۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے، یعنی قرآن کا حفظ کرنا میرے لیے مشکل ہے، آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے، یعنی اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہو کہ کم از کم میں کچھ تو اجر و ثواب پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ جیسے بعض اوقات نان مسلمز ہوتے ہیں نا، مسلم ہو جاتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو ابھی عربی پڑھنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو اس وقت تک ان کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں، چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیے جائیں، جب تک وہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے لائق ہوں گے اس تسبیح کی تکرار کرتے رہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، یعنی اللہ کی تعریف ہوئی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے۔ پس جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا، یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے، یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، یہ چیزیں مانگی تھی، اللہ نے دے دی اس کو۔ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا یہ ذکر کر کے پھر انسان یہ دعا بھی اپنی پڑھ لے۔ رات کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک پڑھ کے پھر اللہم اغفر لی یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا درود شریف ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو قبولیت کے چانسز